فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمود حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 36 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 413، 23واں باب، واقعہ کربلا میں بنی ہاشم کی عظیم الشان قربانیاں۔ تاریخ عالم کا یہ نہایت تعجب خیز واقعہ ہے اور اصحاب حسینی کے خلوص و ایثار کا زندہ ثبوت ہے کہ ان میں سے جب تک ایک متفنس بھی زندہ رہا، باوجود یہ کہ تیروں اور تلواروں کی بارش ہوتی رہی، کئی بار جنگیں مغلوبہ بھی ہوئی، مگر کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ امام علی مقام کے اعزاء و اقارب کو کوئی معمولی سے معمولی گزند پہنچا ہو یا کسی عزیز کو میدان جنگ کی طرف جانے دیا گیا ہو۔ ہاں، البتہ جب تمام اصحاب حسینی جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس کو سدھار چکے تو اب امام کے اعزاء و اقربا نے اپنی بے مثال قربانیاں دینا شروع کیں۔ شہدائے بنی ہاشم کی تعداد کتنی ہے؟ اس امر میں شدید اختلاف ہے کہ جناب سید الشہداء کے علاوہ دیگر شہدائے بنی ہاشم کی تعداد کس قدر ہے۔ نمبر 1، حضرت شیخ مفید در ارشاد اور ابن عبد البر اندلسی در عقد فرید نے 17 شہداء کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 2، سبط ابن جوزی در تذکرہ نے 19 شہیدوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 3، مدائنی نے 21 نفوذ بتائے ہیں بحوالہ کمقام، صفحہ نمبر 409۔ نمبر 4، ابو الفرج اصفہانی در مقتل الطالبین نے 22 حضرات کا ذکر خیر کیا ہے۔ نمبر 5، حسن بصری سے 16 ذوات مقدسہ منقول ہیں بحوالہ کمقام، صفحہ نمبر 411۔ نمبر 6، جناب شیخ محمد بن علی مازندرانی در مناقب نے 27 سے زائد ظاہر کیے ہیں۔ نمبر 7، صاحب ذخیرۃ الدارین نے پورے 30 عدد شہدائے بنی ہاشم کا ذکر خیر کیا ہے۔ نمبر 8، بعض محققین نے 18 نفوس مقدسہ کی شہادتیں بیان کی ہیں اور یہی قول سب اقوال میں سے اقرب الصواب معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم قبل ازیں بھی کئی بار اس حقیقت کا اظہار کر چکے ہیں کہ مورخین وغیرہ کے اقوال و آراء کی اس وقت تک قدر و قیمت ہوتی ہے جب تک ان کے اقوال قول معصوم سے متصادم نہ ہوں یا جب تک ارشاد معصوم معلوم نہ ہو۔ ان اقوال میں سے اگرچہ پہلے قول کی تائید میں بھی ایک روایت ملتی ہے کمقام، صفحہ نمبر 409، مگر ان اقوال میں سے جن اقوال کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی صحیح السند حدیث شریف کی تائید مزید حاصل ہوتی ہے وہ 8واں قول ہے۔ اس حدیث شریف سے میں وارد ہے، اے ریان بن شبیب، اگر رونا ہے تو حسین بن علی پر رو جو دمبے کی طرح ذبح کیے گئے اور ان کے ہمراہ ان کے اہل بیت میں سے ایسے 18 نفوس عالیہ شہید کیے گئے جن کا تمام روئے زمین پر کوئی شبیہ و ہمسر نہ تھا۔ کتاب نفس المحموم، صفحہ نمبر 17، عاشر بہار، صفحہ نمبر 165 وغیرہ۔ بنابراین اسی قول کو معتبر سمجھنا چاہیے۔ پہلے شہید کی تحقیق، اس بارے میں ارباب تاریخ میں قدر اختلاف ہے کہ خاندان نبوت میں سے پہلا شہید کون ہے۔ بعض ارباب مقاتل کا خیال ہے کہ جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل پہلے شہید ہیں، لیکن اکثر ارباب تحقیق کا اس امر پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ اس مقدس خانوادے کی عظیم النظیر قربانیوں سے پہلے شہید ہم شکل پیغمبر جناب شہزادہ علی اکبر ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد مفید، صفحہ نمبر 260، ملحوف صفحہ نمبر 99، نفس المحموم صفحہ نمبر 163، تبری جلد نمبر 6
صفحہ نمبر 256، قمقام صفحہ نمبر 360-362، مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 56، الاخبار الطوال للدنوری صفحہ نمبر 229، واقع ایام محرم صفحہ نمبر 442 وغیرہ۔ ذیل میں ہم ان ذوات مقدسہ کی عدیم النظیر قربانی اور شہادتوں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ان کے مختصر مگر جامع حالات زندگی سے بھی ناظرین کرام کو روشناس کراتے ہیں۔ نمبر 1، شہزادہ علی اکبر۔ شہزادے کا نام و نسب۔ جناب شہزادے کا اسم گرامی علی، لقب اکبر اور کنیت ابو الحسن ہے۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: والد ماجد حضرت امام حسین علیہ السلام اور والدہ جناب ام لیلہ بنت ابی مرا ابن عروہ بن مسعود الثقفی ہیں۔ جد پدری حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب، جد اعلیٰ حضرت رسول خدا، اور جد مادری عروہ بن مسعود، اور یہ وہی بزرگوار ہیں جن کے متعلق ابن جزری نے اسد الغابہ میں بروایت ابن عباس جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ آپ نے فرمایا: اسلام میں 4 شخص سردار ہیں، بشر بن ہلال بنا بر تصریح مفسرین۔ یہی عروت ان 2 عظیم شخصیتوں میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں کفار قریش کہا کرتے تھے یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی عظیم الشان مالدار شخص پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ تفسیر کبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 424، طبع مصر وغیرہ۔ صفحہ نمبر 415، معاویہ کی زبانی شہزادہ علی اکبر کی تعریف۔ جناب شہزادہ کی یہی نسبی خصوصیات تھی علاوہ حسبی شمائل و خصائل کے، جن کی بنا پر معاویہ بن ابی سفیان نے بھی ان کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان نظر آتا ہے۔ مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار معاویہ نے حاضرین دربار سے استفسار کیا: امر خلافت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سب نے کہا آپ۔ معاویہ نے کہا یہ درست نہیں، پھر خود ہی کہا امر خلافت کے سب سے زیادہ حقدار علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہیں، جن کے جد رسول خدا ہیں، جن میں بنی ہاشم کی شجاعت، بنی امیہ کی سخاوت اور بنی ثقیف کا حسن و جمال اور فخر و مباحات موجود ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 56، طبع نجف۔ شہزادے کی شکل و شمائل۔ ارباب مقاتل السیر کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جناب شہزادہ علی اکبر شکل و صورت، اخلاق و خصائل اور شکل و شمائل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ جمال و کمال تھے۔ اس لیے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ بنابراین وہ جملہ حالات و خصائل از قسم طلاقت لسان، ذلالت بیان، صباحت رخسار، ملاحت دیدار، نیکوئی خلق، موضوعی ولی الخلق، غرض کے تمام شکل و شمائل اور عادات خصائل میں ہو بہو تصویر پیغمبر ہوں گے۔ اسی بنا پر تو جناب سید الشہداء نے ان کو میدان کارزار میں بھیجتے وقت بارگاہ ایزدیم میں عرض کیا تھا: بھلا اس شہزادہ عالی وقار کے عادات و خصائل جمیلیہ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جس نے اپنی فطری استعداد و خصوصیات کے علاوہ نام و کنیت اور شجاعت و شماحت اپنے دادا علی مرتضیٰ سے، ہیبت و سیادت اپنے دادا رسول خدا سے، جود و سخا اپنے چچا حسن مشتبہ سے، اور خودداری اور دلیری اپنے بابا حسین شہید کربلا سے وراثت میں پائی ہو، اور کم و بیش زندگی کی 25 بہاریں حضرت امیر المومنین اور جناب امام حسن اور امام حسین کی زیر سرپرستی گزاری ہوں؟ آیا ایسے شخص کے کردار کی بلندی، سیرت کی پاکیزگی، اخلاق کی وسعت، عادات کی رفعت، شمائل کی عظمت، خصائل کی جلالت اور فضائل کے تکامل، غرض کے اس کے انسان کامل ہونے میں کچھ تعامل و کلام ہو سکتا ہے؟ شہزادہ علی اکبر کے فضائل و محامد۔ اخبار و آثار کے مطالعے سے واضح و آشکار ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی اوپر اجمالاً بیان کیا جا چکا ہے، کہ جناب شہزادہ صرف شکل و صورت میں ہی جمال محمدی کا نمونہ نہ تھے، بلکہ تمام حرکات و سکنات اور خصائل و عادات میں بھی سرتپا آئینہ رہنمائے رسول خدا تھے، اور اس حد تک انسانی صفات کمالیہ کے
جامع تھے کہ اگر امامت من جانب اللہ منصوص و معین نہ ہوتی تو یقیناً درجہ امامت پر فائز ہوتے۔ ان کی انہی ظاہری و باطنی خصوصیات کا نتیجہ تھا کہ سرکار سید الشہداء کو آپ سے بے پناہ محبت و الفت تھی اور ان کی دل جوئی و حاجت برآوری کو حاصل حیات سمجھتے تھے۔ بعض کتب مناقب میں وارد کثیر بن شازان بیان کرتا ہے کہ ایک بار میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ شہزادہ علی اکبر نے آپ سے انگوروں کی خواہش کی، حالانکہ اس وقت انگوروں کا موسم نہ تھا۔ امام نے ستون مسجد کی طرف ہاتھ بلند کر کے انگوروں کا گچھا شہزادے کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا، جو کچھ خدائے عز و جل کے پاس اپنے اولیاء کے لیے ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے مدینۃ العاجز صفحہ نمبر 239، ضیاء العالمین علی ما نقل عنہ فرسان الحجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299۔ شہزادہ علی اکبر کے کمال ایمان و ایقان کا ایک واقعہ۔ مندرجہ ذیل واقعے سے جناب شہزادے کی قوت ایمان و ایقان پر بڑی تیز روشنی پڑتی ہے۔ عقبہ بن سمان بیان کرتے کہ جب امام حسین علیہ السلام منزل قصر بنی مقاتل سے روانہ ہوئے، اثناء راہ میں امام نے اپنا سر مبارک زین کے قربوز پہ رکھا اور تھوڑی سی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ادھر ادھر دیکھنے کے بعد سر بلند کر کے 2-3 بار کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ شہزادہ علی اکبر نے امام کی یہ کیفیت دیکھ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فوراً والد ماجد کی خدمت میں پہنچے اور کلمہ استرجاع پڑھنے کا سبب دریافت کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی کہ میں نے اسی عالم میں ایک سوار کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں اور موت ان کی طرف آ رہی ہے۔ یہ سن کر شہزادہ نے عرض کیا، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا، ہاں بیٹا، اس ذات کی قسم جس کی طرف لوگوں کی بازگشت ہے، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ شہزادے نے کہا، پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے؟ شہزادے کا یہ مخلصانہ و مومنانہ جواب سن کر سید الشہداء نے ان کو دعائے خیر دی۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار صفحہ نمبر 188، نفس المحموم صفحہ نمبر 108، لواج الاشجان صفحہ نمبر 80، الدم الثاقبہ صفحہ نمبر 320، فرسان الحجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 300۔ صفحہ نمبر 217، چند امور مہمہ کی تنقیح۔ جب جناب شہزادے کی زندگی کے مختصر حالات بیان ہو چکے تو یہاں چند امور کی تحقیق و تنقیح ضروری معلوم ہوتی ہے۔ پہلا امر یہ کہ بنی ہاشم میں سے پہلا شہید کون ہے؟ آیا بنی ہاشم میں سے پہلے شہید آپ ہیں یا عبداللہ بن مسلم بن عقیل؟ بعض مورخین نے عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو آل ہاشم میں سے پہلا قتیل قرار دیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے مناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 97، طبع بمبئی۔ اور بعض نے جناب شہزادے علی اکبر کو اور بعض نے آل ہاشم میں سے پہلا شہید عبداللہ کو۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتل ابن نما۔ آل ہاشم میں سے پہلا شہید عبداللہ کو اور آل ہاشم کی شاخ آل ابی طالب سے پہلا شہید علی اکبر کو قرار دیا ہے، اور بعض نے تمام خاندان نبوت کے آخر میں شہزادے کی شہادت متعین کی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتل الحسین مکرم صفحہ نمبر 294۔ ہم اس باب کی ابتدا میں لکھ آئے ہیں کہ اہل سیر و تواریخ میں سے اکثر ارباب تحقیق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خاندان بنی ہاشم سے پہلے شہید جناب شہزادہ علی اکبری ہیں۔ دوسرا امر، شہزادہ علی اکبر بڑے تھے یا امام زین العابدین علیہ السلام؟ شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے وقت عمر کیا تھی، اور آیا آپ سید الشہداء کے بڑے صاحبزادے ہیں یا جناب امام زین العابدین علیہ السلام بڑے ہیں؟ اس سلسلے میں ارباب تاریخ و مقاتل میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ جناب شیخ مفید علیہ الرحمن نے یہ لکھا ہے کہ ان کی عمر 19 برس تھی۔ کتاب کا حوالہ ارشاد صفحہ نمبر 260۔ جناب ابن شیر آشوب نے 18 سال۔ کتاب کا حوالہ ہے مناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 97، طبع بمبئی۔
جناب شیخ ابن نما ہلی نے 25 سال، کتاب کا حوالہ ہے مقتل ابن نما۔ فاضل مکرم نجفی نے 27 سال، کتاب کا حوالہ مقتول حسین مکرم صفحہ نمبر 294، اور شیخ ذبیح اللہ محلاتی نے 28 سال لکھی ہے، کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 287۔ حالانکہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی عمر مبارک واقعے کے وقت کل 33 سال کی تھی۔ عمدہ المطالب کتاب کا حوالہ ہے عمدۃ المطالب فی انساب آل ابی طالب صفحہ نمبر 172 طبع بمبئی۔ اور ان کے شہزادہ امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر 3 سال اور کچھ ماہ تھی، کتاب کا حوالہ ہے واقعہ ایام محرم صفحہ نمبر 422۔ اگر شہزادہ علی اکبر کی عمر 18 یا 19 سال تسلیم کی جائے تو پھر آپ امام زین العابدین علیہ السلام سے چھوٹے قرار پاتے ہیں، لیکن اگر ان کی عمر 25، 27 یا 28 سال مانی جائے تو پھر معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ ہم نے جہاں تک کتب تاریخ و تراجم اور مقاتل و انساب کی ورق گردانی کی، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ شہزادہ علی اکبر ہی در حقیقت اکبر تھے۔ اس کے بعض وجود و شواہد درج ذیل ہیں۔ شہزادہ علی اکبر کے اکبر ہونے کے شواہد: شاہد اول، ظاہر یہ ہے کہ یہ مسئلہ عقلی تو نہیں ہے کہ محض عقل پر اعتماد کر کے کوئی فیصلہ صادر کیا جائے، بلکہ یہ خالص نقلی مسئلہ ہے، لہٰذا اس بارے میں اہل سیر و نسبی کے اقوال و آراء پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور ان کے اقوال سے جناب شہزادے کی عمر کی کم از کم 25 سال ثابت ہوتی ہے، ورنہ بظاہر 27 اور 28 سال والے قول کی تائید مزید ہوتی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 137۔ صاحب ابصار العین نے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا جناب امیر علیہ السلام سے روایت کرنا بھی ثابت کیا ہے، صفحہ نمبر 24 ابصار طبع نجف۔ صاحب حدائق درویہ نے عقیقی قلبی مصعب بن زبیر اور اکثر طالبین کے اقوال سے ثابت کیا کہ خلافت عثمان کے دور میں شہزادہ علی اکبر کی ولادت باسعادت ہوئی، کتاب کا حوالہ ہے ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 137۔ صاحب الابصار نے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا جناب امیر علیہ السلام سے روایت کرنا بھی ثابت کیا ہے، صفحہ نمبر 24 ابصار طبع نجف۔ کتاب مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 294 میں بحوالے کتاب انیس شیعہ مخطوط لکھا ہے کہ جناب شہزادے کی ولادت 11 شعبان 33 ہجری میں واقع ہوئی، اس طرح جناب شہزادے کی عمر 27 سال قرار پاتی ہے۔ ابو الفرج اصفہانی نے بھی ان کی ولادت خلافت عثمان کے دور میں لکھی ہے، کتاب کا حاشیہ ہے مقاتل طالبی صفحہ نمبر 56۔ اب اگر اسے اس خلافت کے آخری ایام میں بھی تسلیم کیا جائے تب بھی 25 سال تو بنتے ہی ہیں، چنانچہ جناب محدث نور اللہ مرقدو نے بھی اسی 25 سال والے واقع قول کو اختیار کیا ہے۔ شاہد دوم: اگر اکثر ارباب سیر و تراجم نے جناب شہزادے کو علی اکبر اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام کو علی اصغر لکھا ہے، چنانچہ نمبر 1 مورخ طبری نے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 260 حمید بن مسلم کا یہ قول نقل کیا کہ میں نے علی بن حسین الاصغر کو دیکھا جبکہ وہ بیمار تھے۔ نمبر 2 ابن قنیبہ نے معارف صفحہ نمبر 93 پر لکھا ہے۔ نمبر 3 اسی طرح دینوری نے اخبار طوال صفحہ نمبر 254 پر شہزادہ شہید کو علی اکبر قرار دینے کے بعد صفحہ نمبر 256 لکھا ہے۔ نمبر 4 تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 میں لکھا ہے۔ نمبر 5 سبط ابن الجوزی نے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 156 پر لکھا ہے کہ علی اکبر اپنے والد ماجد کے ساتھ شہید ہو گئے۔ نمبر 6 لواقع للانوار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23 میں لکھا ہے
نمبر 7 تاریخ خمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319 میں لکھا ہے امام زین العابدین اپنے والد کے ہمراہ کربلا میں تھے جو کہ علی اصغر کے نام سے مشہور تھے اور علی اکبر اپنے والد کے ساتھ شہید ہو گئے۔ نمبر 8 شبلنجی نور الابصار صفحہ نمبر 137 میں لکھتے کہ علی اکبر شہید ہو گئے اور علی اصغر امام زین العابدین ہیں۔ نمبر 9 ابن خلقان اپنی تاریخ میں امام زین العابدین کے حالات میں لکھتے ہیں۔ نمبر 10 اسی طرح کامل ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30۔ نمبر 11 مروج الذهب مسعودی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19۔ نمبر 12 کتاب التنبیہ والاشراف صفحہ نمبر 263۔ نمبر 13 شذرات الذهب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66۔ نمبر 14 فصول مہمہ ابن صباح مالکی صفحہ نمبر 181 میں جناب شہزادے کو علی اکبر اور امام زین العابدین علیہ السلام کو علی اصغر لکھا گیا ہے۔ مذکورہ بالا تمام عبارات و الفاظ کا لب لباب یہی کہ جناب علی اکبر اپنے والد کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے اور امام حسین کی نسل ان کے شہزادے علی اصغر سے بڑھی جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ ان حقائق کے بعد اس تعویل کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی کہ ان کو علی اکبر صرف اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ علی اصغر شہید کربلا سے عمر میں بڑے تھے، جبکہ مورخین امام زین العابدین علیہ السلام کو اصغر اور شہزادے کو ان کے بالمقابل اکبر لکھ رہے ہیں۔ بنابراین 18 سال والا قول بلا دلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ شاہد سیوم جس طرح اکثر علماء سیر و تراجم کا اس بات پر اتفاق ہے جیسا کہ ابھی اوپر ثابت کیا جا چکا ہے، اسی طرح ہمارے اکثر علماء اعلام کا بھی اسی قول کی طرف رجحان ہے۔ چنانچہ نمبر 1 فاضل ابن ادریس ہلی نے سائر میں بڑی شد و مت کے ساتھ اسی نظریے کی تائید کی ہے۔ نمبر 2 جناب شیخ کفعمی اور نمبر 3 حضرت شہید اول نے بھی اسی قول کو اختیار کیا۔ نمبر 4 نیز محدث نوری نے بھی اسی قول کی تقویت کی ہے۔ نمبر 5 محدث قمی نے بھی اس قول کو ھذا هو الاثر الاشر قرار دیا ہے۔ نفس المحموم صفحہ نمبر 166۔ نمبر 6 صاحب ذخیرۃ الدارین نے صفحہ نمبر 37 پر اسی قول کی تائید کرتے ہوئے لکھا ہے۔ نمبر 7 صاحب فرسان الحجا نے بھی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 287 پر یہ کہہ کر اسی نظریے کی صحت پر مہر تصدیق کی ہے کہ نمبر 8 صاحب وقائع ایام محرم نے بھی صفحہ نمبر 466 پر اسی قول کی مزید تائید کی ہے۔ نمبر 9 صاحب مقتل الحسین نے بھی صفحہ نمبر 294 پر اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ نمبر 10 صاحب مجاہد اعظم نے بھی صفحہ نمبر 262 حصہ اول پر بڑے شد و مت کے ساتھ اسی نظریے کو ثابت کیا ہے۔ نمبر 11 فاضل نراقی حضرت ملا احمد نے اپنی کتاب الخزائن صفحہ نمبر 90 طبع ایران میں سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی اولاد امجاد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ علی اکبر و علی اوسط زین العابدین و علی اصغر عبداللہ۔ نمبر 12 فاضل سماوی نے اپنی کتاب ابصار العین فی انصار الحسین صفحہ نمبر 25 پر شہزادے کا لقب اکبر ہے کیونکہ صحیح روایات کی بنا پر آپ ہی بڑھیں۔ ان حالات میں اس نظریے کی صداقت بالکل بے غبار ہو جاتی ہے۔ وجہ چہارم کتاب الخرائج و جرائج جناب راوندی کفایت الاثر للخزاز رازی میں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت کی گئی ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ علی بن الحسین الاصغر داخل ہوئے۔ امام علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر ان کو دعائے خیر دی اور فرمایا ان کی دو آنکھوں کے درمیان علامت امامت ظاہر و حویدہ ہے۔ وجہ پنجم بعض آثار سے خود امام زین العابدین کا اقرار واضح و آشکار ہوتا ہے کہ شہزادے شہدان سے بڑے تھے۔ چنانچہ بعض کتب میں لکھا کہ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچا تو یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام سے دریافت کیا آپ کا نام کیا ہے؟ امام نے فرمایا علی۔ ملعون نے کہا کیا خدا نے علی کو قتل نہیں کر دیا؟ امام نے فرمایا وہ میرا بڑا بھائی تھا جس کا نام علی تھا جسے تم نے شہید کر دیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 88 طبع نجف۔
بموجب مثل مشہور جب خود امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان بھی مل گیا کہ شہزادہ شہیدان سے عمر میں بڑے تھے، تو آیا اب بھی مزید کسی ثبوت کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ ان حقائق کی روشنی میں یہ بات اظہر من شمس ہو جاتی ہے کہ شہزادہ شہید ہی فی الحقیقت اکبر اولاد حسین تھے۔ صفحہ نمبر 421، تیسرا امر، آیا شہزادہ علی اکبر متاہل تھے یا نہ؟ آیا جناب شہزادہ علی اکبر متاہل تھے یا مجرد؟ غالباً جناب محدث قمی قصرہ سے پہلے نفسیہ یا اثباتاً علماء کرام اس سلسلے میں مترز نہیں ہوئے۔ غالباً سب سے پہلے محدث قمی نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور ثابت کیا کہ جناب شہزادہ متاہل تھے۔ ان کے گھر ایک ام الولد تھیں۔ پھر ان کے بعد والے علماء بلکہ خود ان کے استاد محترم جناب محدث نوری نور اللہ مرقدہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا۔ اس نظریے کے دلائل درج ذیل ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے، بشرطے کہ یہ بات ثابت ہو کر محدث نوری نے کتاب تحیط الزائر محدث قمی کی نفس المحموم کے بعد تالیف کی ہے، ورنہ یہ شرف تقدم جناب محدث نوری کو حاصل ہوگا۔ اس نظریے کے دلائل درج ذیل ہیں۔ جناب شہزادہ کے متاہل ہونے کی پہلی دلیل، اس بات کی سب سے بڑی مضبوط دلیل فروع کافی کی صحیح السند روایت ہے۔ احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا، آیا یہ جائز ہے کہ ایک شخص بیک وقت ایک عورت سے اور اس عورت کے والد کی ام ولد کنیز سے شادی کرے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، ہمیں آپ کے والد ماجد سے یہ روایت پہنچی کہ جناب علی بن حسین زین العابدین نے امام حسن مجتبیٰ کی دختر اور ان کی ام الولد کنیز سے شادی کی تھی، اور یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ ہمارے بعض اصحاب نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ سے یہ مسئلہ دریافت کروں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت حال اس طرح نہیں، بلکہ اصل حقیقت اس طرح ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کی دختر جناب فاطمہ اور علی بن حسین شہید کی ام ولد سے ازدواج کیا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے، فروع کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148، طبع لکھنؤ بحار الانوار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 33، مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 334 وغیرہ۔ دوسری دلیل جناب شہزادہ علی اکبر کی وہ زیارت جو بروایت یوسف کناسی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اس میں یہ جملہ بھی وارد ہے، وصلی اللہ علیہ وعلی اہل بیت کا۔ اس مطلب پر اس کی زیارت کی دلالت محتاج نہیں کرتی، اس مطلب پر اس زیارت کی دلالت محتاج بیان نہیں ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے، کامل الزیارہ لا بن قولیہ صفحہ نمبر 204، باب نمبر 79، طبع ایران بہار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 147۔ تیسری دلیل، جیسا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے کہ واقع کربلا کے وہ شہزادی کی کم از کم 25 سال عمر تھی، برابری یہ امر اہل بیت کی خاندانی روایت کے خلاف ہے کہ اس قدر عمر تک ان کی کوئی فرد تجرد کی زندگی بسر کرے۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، جیسا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے کہ واقع کربلا کے وقت شہزادے کی کم از کم عمر 25 سال تھی، بنابراً یہ امر اہل بیت کی خاندانی روایات کے خلاف ہے کہ اس قدر عمر تک ان کی کوئی فرد مجرد کی زندگی بسر کرے، جیسا کہ تتبع و استقراء سے ثابت ہے، بالخصوص جب یہ امر بھی ملحوظ رکھا جائے کہ اسی خانوادہ عصمت نے مبتلابانہ زندگی پر بہت زور دیا اور مجردانہ زندگی بسر کرنے کی شدید مذمت فرمائی ہے، پھر خود کیوں کر اس کی خلاف ورزی کر سکتے تھے۔ انہی وجوہ کی بنا پر علماء سیر و تراجم نے تصریحات فرمائی ہیں کہ جناب شہزادہ مجرد نہ تھے بلکہ متاہل تھے۔ چنانچہ نمبر 1 جناب شیخ عباس قمی فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ بعض روایت و زیارات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جناب شہزادے کے اہل و عیال تھے، بعد ازاں مذکورہ بالا روایت و زیارات سے نقل کی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے، نفس المحموم صفحہ نمبر 167۔
نمبر 2 صاحب واقعہ الایام نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے واقعہ الایام محرم صفحہ نمبر 443۔ نمبر 3 فاضل محلاتی نے بڑی شد و مت کے ساتھ ثابت کرتے ہوئے لکھا ہے، یعنی یہ کہنا کہ شہزادہ علی اکبر اولاد نہ تھے، یہ کہنا کہ شہزادہ علی اکبر صاحب اولاد نہ تھے سراسر تہمت ہے۔ یہ بات اسلامی آداب اور سیرت اہل بیت کے خلاف ہے کہ 28 سالہ جوان کی شادی نہ کی جائے۔ کتاب کا حوالہ ہے فران الحجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294۔ نمبر 4 سقہ محدثین جناب محدث نوری قدس سرا جناب شہزادے کے 25 یا 28 سالہ ہونے والے قول کی تقویت کرنے کے بعد لکھتے ہیں، یعنی جناب شہزادہ علی اکبر کی مصیبت میں بعض ذاکرین نظم و نثر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ہنوز جناب شہزادے کا کوئی ازدواج نہ ہوا تھا کہ راہی ملک کے بقا ہو گئے۔ یہ بالکل بے اصل و بے حقیقت بات ہے۔ یہ بات خاندان نبوت کی سیرت کے خلاف ہے کہ ایک شخص کم از کم 25 سال سن و سال کا ہو جائے اور ازدواج کیے بغیر رہے، حالانکہ وہ اپنی شیعوں کو مطلحانہ زندگی بسر کرنے کی بہت تحریص و ترغیب دلاتے تھے۔ انہی 4 شہادتوں پر اتفاق کی جاتی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے تہمۃ الزائر۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 36 کا اختتام کرتے ہیں۔